بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا ان کو، ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں اس میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں، اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء میں یہ، لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا، اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد آپ کی روایت پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں؟ انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے. ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا؟ اصحاب رسول امہات المؤمنین، کائنات کی ہر شخصیت سے انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں، اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ، نبی سے الگ نہیں ہے. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی، اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے، اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں. سنت کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی، اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے، تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہے سب سے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کا، امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد ہے جو بنی ہاشم کے ہیں، باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا، ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل سنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے، جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں، یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے، اس کا بیان نہیں کریں گے. یہ لوگ، یہ انصار صحابہ ہیں. تو ناانصافی ہوگی جناب. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں، بہت ہی پیارے تحقیق، تفسیر اور پھر اپنی ریسرچ کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. خوش اخلاق ہیں، خوش عقیدہ ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا اپنے اساتذہ سے اس کی ترجمانی فرماتے ہیں. مفتی فضل ہمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. میرے ساتھ تشریف فرمائے دوسرے مہمان جو بہت ہی پیارے ہیں، مجھے ذاتی طور سے بڑی اٹیچمنٹ ہے اس لیے کہ ایک عالم شخصیت ہیں، مفتی عبدالقادر ہزاروی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں. حضرت بھی اور آپ بھی ظاہر ایک ہی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت میں، مگر جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہہ رہے ہیں، صاحب ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں، سلام اللہ علیہا علیہ السلام یہ نہ کہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ جی یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے. بخاری شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں مناقب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیے ہیں، وہ یہاں علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. لیکن یہ مختلف فی مسئلہ ہے اہل سنت کے اندر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سلام کا لفظ خالصتاً جو ہے وہ نبی کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر اصحاب رسول یا پھر ازواج مطہرات یا پھر اہل بیت کے لیے استعمال کیا جائے، درود کی یا نسبت کی جائے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا کر کی جائے. لیکن یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو حلال اور حرام کا ہو. مثلا انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو امام بخاری نے بھی علیہ السلام کا ہے، میں نے بھی علیہ السلام کا. لیکن ایک اختلاف ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلام خاصہ ہے اور درود ان کے ساتھ خاص ہے. بالطبع تو آپ نماز میں ہر صالحین پر بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
تو اس میں تو کوئی اختلاف لیکن اس نہیں کے ہے. جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. نہیں پڑھنا اگر کوئی چاہیے. علیہ السلام کہہ رہا ہے تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں اعتراض پھر اصل میں یہ کچھ اس طرف چلے جاتے